وہ انسان، اگر انسان تراشا جائے، آپ پتہ ہے جو لوگ پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں یا پہاڑوں میں جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ سٹونز جو ہوتے ہیں قیمتی، یہ پتھر یہ پہاڑوں سے نکلتے ہیں، اور یہ خاص جگہوں پر ہوتے ہیں جو ان کو نکالتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں کہاں پتھر جو ہے وہ بنتے ہیں. قیمتی پتھر وہی ہوتا ہے کہ جس کے سب سے قیمتی پتھر ہیرا جو ہے وہ خود نہیں ہیرا بنتا، اس کے اطراف کے پتھر اس کی مدد کرتے ہیں، اس کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کا ساتھ دیتے ہیں. اگر وہ خود اس قابل ہوتے ہیں تو وہ چپکے رہتے ہیں تاکہ وہ پتھر ہیرا بن جائے. خوب انسان بالکل اسی طرح ہے. انسان اگر چاہتا ہے اپنی بقا تو اسے اپنی زندگی میں ہیرا تلاش کرنا پڑے گا. آج اگر ہم کربلا والوں کو یاد کرتے ہیں تو کربلا والوں نے اپنے وقت کے ہیرے پہ اپنے آپ کو چپکایا ہے، تبھی تو باقی ہیں. اور جو اصل نہیں تھے وہ جھڑ گئے، وہ امام کا ساتھ نہیں دیا، وہ گر گئے. جو بیکار چیزیں ہوتی ہیں وہ الگ ہو جاتی ہیں. جو درخت نکل رہا ہوتا ہے بہترین، جس کی جڑیں صحیح ہوتی ہیں اور صحیح پھل دیتا ہے، یہ جڑی بوٹیاں اس سے الگ ہو جاتی ہیں، اس کا ساتھ نہیں دیتی. ہم اپنی زندگی میں اپنے امام کے کتنے قریب ہیں. جمعے کا دن ہے، متوقع ظہور کا دن ہے. عزیزان محترم، اب ہم اپنے امام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے امام کو کتنا یاد کرتے ہیں؟ اب آپ بولیں گے کہ میں کہاں، میرا امام کہاں؟ ایسا نہیں ہے. امام کے نزدیک آپ کا ظاہر نہیں ہے، بے شک انسان صاف ستھرا رہے، لیکن امام آپ کے باطن کو دیکھ رہے ہیں، امام آپ کے قلب کو دیکھتے ہیں. ابھی بھی آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب کے قلوب کو امام دیکھ رہے ہیں کہ کون میرے لیے آیا ہے، اور یقیناً آپ سب امام حسین کے لیے آئے ہیں. آپ سب کے قلب نورانی ہیں اس وقت. شاید آپ کے آگے سے پردہ ہٹ جائے ملاکوت کا تو آپ کو سارے قلب روشن نظر آئیں گے، اور سارے قلوب میں صرف حسین نظر آئے گا. یا علی خوب ظاہر. ظاہر ہے یار، ظاہر ہے ہماری وہ آنکھ نہیں ہے کہ جو بہرحال دیکھ سکے. جیسے آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالی علیہ، انسان کو بہرحال جو اس کی حقیقت تھی اس کو دیکھ لیتے. اور ایسے اولیاء خدا ہر زمانے میں، ایسے اولیاء خدا ہوتے ہیں جو انسان کی حقیقت دیکھتے. انسان ایسے لوگ، آپ پوچھیں کہ کیسے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ مثلا آپ کیا کر کے آئے ہیں، آپ نے پہلے کیا کیا ہے؟ خوب ظاہر ہے وہ آپ کے قلب کو دیکھتے ہیں، اور قلب اتنا وسیع ہے کہ آپ کا سارا ڈیٹا اس کے اوپر سیف، اور ان کے لیے بالکل ایک پیپر کی طرح ہے. سب کچھ کھلا، سب کچھ نظر آتا ہے. اب یہ ہم ایک دوسرے سے چیزوں کو چھپا سکتے ہیں، ہم امام سے چیزوں کو نہیں چھپا سکتے. ہفتے میں 2 دن ہمارے اعمال امام کے پاس جاتے ہیں. میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں، میں امام کو تو نہیں دے سکتا. میں کیسے دوں گا؟ کیونکہ میں کچھ کہوں نہ کہوں، میرا دل پر اختیار امام کا ہے. وہ خود دیکھ رہے ہیں کہ یہ اندر سے کیسا ہے. ایک عالم دین کہتے ہیں، میں اصفہان، نماز ظہر کا وقت تھا، میں جو ہے وہ ایک مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا تھا میدان اصفہان کے پاس، تو دیکھا کہ کچھ کام کرنے والے مزدور ٹائپ کے جو لوگ ہوئے ہیں ایک جنازہ لے کے جا رہے ہیں. تو اس میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا تاجر ہے اصفہان کا، وہ ساتھ تو میں نے اس کی طرف دیکھا، میں نے یہ سوچا کہ یہ اتنا رو رہا ہے، یہ اگر اس کے رشتہ دار ہیں تو یہ مزدور کون ہے؟ اور اگر یہ مزدوروں کا جنازہ ہے، کام کرنے والوں کا ہے، بڑی عجیب سی حالت ہے ان لوگوں کی. تو میں نے کہا یہ خود کیا کر رہے ہیں؟ ابھی میرے ذہن میں یہ خیال ہی آیا. تو تاجر نے مجھے کہا کہ شیخ جنازے میں نہیں چلو گے اولیاء خدا کے؟ میں عجیب سا ہو گیا، میں نے کہا پتہ نہیں کس کا. میں ساتھ چل پڑا. وہ بالکل اصفہان میں جو غسل خانے کی جگہ تھی بہت دور تھی، کہہ رہا وہاں لے گا. میں تھک بھی گیا، تو میرے اندر خیال آیا، میں نے کیا ان کی بات مان لی.
اول وقت نماز بھی چلی گئی، جماعت بھی چلا گیا، پتہ نہیں کس کا جنازہ ہے یہ. تو ابھی میں یہ سوچ رہا تھا تو تاجر نے بولا پوچھو گے نہیں جنازہ کس کا ہے؟ میں نے کہا نہیں کس کا ہے. کہا کہ یہ پچھلے سال میں حج پہ جا رہا تھا تو میں جب کربلا پہنچا تو جو میرے پاس بکسا تھا جس میں میرا سارا مال اور پیسے سب کچھ تھا وہ چوری ہو گیا. تو میں عجیب سا ہو گیا کہ میں اتنا دور آیا ہوں، آگے حج پہ جانا ہے اور میرے پاس مال بھی تھا. تو بڑا دل میرا اداس ہوا اور اسی حالت میں بڑا شکستہ کہ میں اب کیا کروں، کس سے کہوں، کسی کو جانتا بھی نہیں کربلا میں. اسی حالت میں میں کوفہ چلا گیا. مسجد کوفہ جا رہا تھا سر جھکائے تو میں نے دیکھا کہ ایک سواری آئی. سواری اتنی ہیبت اور جلال میں تھی کہ مجھے پتہ چل گیا کہ امام زمانہ کی سواری ہے. جیسی گزری تو امام نے مجھ سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں اتنے اداس لگ رہے ہو؟ تو میں نے کہا نہیں مولا سفر کی تھکاوٹ ہے، تھکا ہوا ہوں. امام نے کہا اچھا بھائی یہی بات ہے، کوئی اور بات نہیں ہے؟ تو پھر میں نے کہا نہیں مولا مال چوری ہو گیا ہے، میں حج پہ کیسے جاؤں؟ تو کہا امام نے وہاں پر آواز دی ہالو ہالو. اچانک سے دیکھا اصفہان میں کام کرنے والا شخص، کام کرنے والا، میں نے اس کو دیکھا تو میں نے کہا یہ تو وہی لگتا ہے مجھے، لیکن میں کچھ بولا نہیں. تو امام نے کہا کہ جاؤ اس کا جو سامان چوری ہو گیا وہ لے کر آؤ اور اس کو مکہ لے کر جاؤ. اچانک سے امام کی سواری غائب ہو گئی. اس نے مجھے بولا فلانی جگہ پہ آنا تمہارا مال مل جائے گا. میں وہاں گیا، میرا سارا مال، کہا تالا کھول کے دیکھ لو کوئی کمی تو نہیں ہے. میں نے دیکھا کوئی کمی نہیں ہے. کہا اس کو سنبھال کے رکھ کے آؤ، فلانی جگہ آنا میں تمہیں مکہ لے جاؤں گا. وہ مجھے مکہ کے قریب لے گیا اچانک سے قدم بڑھاتے ہی. کہا حج کرو واپس یہیں آنا، اور اگر تمہارے کچھ جاننے والے پوچھے تو بولنا میں کسی شارٹ رستے سے آیا تھا، بتانا نہیں کسی کو. کہا اس نے مجھے واپس چھوڑا. جب مجھے واپس چھوڑنے لگا میں نے کئی دفعہ سوچا کہ میں اس سے پوچھوں کہ تم وہی ہو، لیکن اس کی ہیبت اتنی تھی میں اس سے سوال نہیں کر پایا. لیکن اس نے مجھے جاتے ہوئے کہا کہ دیکھو میں نے تمہارا کام کیا ہے، میرا تمہاری گردن پہ کوئی حق ہے، وہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا. یہ کہہ کر میں اپنے گھر پہنچا. آپ عمرے زیارت پہ آتے ہیں، لوگ ملنے آتے ہیں. کہا یہ بھی ملنے آیا. تو میں کھڑا ہونے کی کوشش کی، اس نے اشارہ کیا کسی کو نہیں بتانا میں کون ہوں. اس نے کہا کہ دیکھو فلانے دن میں مر جاؤں گا، دن بھی پتا تھا. میرے گھر آنا، میرے بیگ میں ایک بیگ ہے اس میں میرا کفن اور 8 دھرم رکھے ہوئے ہیں، مجھے دفنا دینا. تو کہا آج وہی دن ہے. یہ اللہ کا ولی تھا اور ہمیں نہیں پتا. عزیزان محترم، اللہ کا ولی ہونے کے لیے قلب وسیع کرنا پڑتا ہے، اپنا دل. اللہ صلی اللہ. عزیزان محترم، میں اس سے زیادہ آپ کے، بہرحال میری کوئی حیثیت بھی نہیں ہے کہ میں آپ کے قلوب کو منور کروں. خدا ہے خود آپ کے میرے دلوں کو منور کرے، اور وہ بھی عشق امام زمانہ سے. جس کے دل میں امام کی محبت ہو وہ روشن ہے رات کی تاریکی میں بھی. اپنے امام کو یاد کریں. عزیزان محترم، آج ہم پوری دنیا کو یاد کرتے ہیں، امام کو یاد نہیں کرتے. امام وہ گوہر ہے کائنات میں جس کے بغیر کائنات کامل نہیں ہو سکتی. امام اصلی وارث ہے عزاداری کا. اینا بدم مقتول بے کربلا، کہاں ہے جو کربلا کا بدلہ لے گا؟ وہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کربلا پہنچیں تو اپنے امام کو یاد کریں. وہ بڑا آسان سے طریقے ہیں امام کو یاد کرنے کے لیے، جو کہ انشاءاللہ آپ کرتے ہیں. حد اقل انسان دعا عہد جو ہے وہ روز پڑھا کرے تاکہ امام کو یاد کیا کرے.